مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا۔ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ جی دوستوں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ پرسے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ہم نے نوحہ سنا، اپنے امام کے حضور میں پرسہ پیش کیا، اور ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا اس پرسے کو قبول کیجئے گا کہ جتنی ہماری حیثیت، یعنی جتنی ہماری ہمت اور استطاعت ہے اس حد تک ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ باقی غم تو اتنا بڑا ہے، امام کے بارے میں مصائب آپ جو سنتے ہیں، اور بچوں دیکھیں سننے میں کس قدر لگتے ہیں، تو جنہوں نے برداشت کیا ہوگا، جنہوں نے ان تکالیف کو اٹھایا ہوگا، ان ہستیوں پہ کیا گزرا ہوگا۔ تو یہ سوچ کے پرسہ دیا کیجئے کہ آپ جو ہیں اپنی حد تک ہی پرسہ دے سکتے ہیں، لیکن ان مصائب کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہم اس پرسے کا کہ جو مصائب اہل بیت نے اٹھا لیے ہیں۔ اور مصائب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ظاہرہ ہمیں کچھ بی بی زینب کے مصائب، یعنی بے ردائی جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ امام کے لیے بھی یہ سب سے بڑی مصیبت تھی، اور بی بی زینب کے لیے، یعنی وہ ہستیاں جو چادر تطہیر کی مالک اور وہ بے ردا کوفہ و شام میں آئیں۔ تو کوفہ و شام کے حوالے سے ظاہرہ ہمارے سامنے بی بی کا ایک خطبہ سنانا چاہیں گی، یا ان کے الفاظ ہیں وہ بتانا چاہیں گی؟ جی ظاہرہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جب قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تو ایک جگہ کوفیوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ آپ آگے بڑھی اور آپ نے اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ اے کوفیوں۔ جب بی بی نے یہ اشارہ کیا تو کوئی اتنا شور تھا کہ کان پر ہی آواز بھی نہ سنائی دیتی تھی، اور اب وہ بند ہو گئی، اور حتیٰ کہ جانوروں کی گھنٹیوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ تب بی بی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی بالکل صحیح، اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ دیکھیے کیا جلالت تھی علی کی بیٹی کی کہ انہوں نے اس حال میں کہ جبکہ انہیں قیدی بنایا ہوا تھا، اور قیدی جو ہوتے ہیں نا ان کو سب بہت اگنور کرتے ہیں، بہت ہرٹ کرتے ہیں، تو لیکن ان کی آواز، یعنی ان کی عظمت دیکھیں کہ انہوں نے آواز دی اور سب جگہ خاموشی ہو گئی، حتیٰ کہ جانوروں کے جو گلے میں گھنٹیاں تھیں ان کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ تو یہ عظمت اہل بیت ہے جو بی بی نے کوفہ و شام کے بازار میں دکھائی۔ اور عظمت کی بات ہو رہی ہے تو ہم کچھ امام حسین کی عظمت کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے کچھ اشعار سنیں گے، اور وہ ہمیں سنائیں گی کوثر۔ جی کوثر۔ پڑھ رہی ہوں اس لیے ان پر درود، ان پر سلام ہے حسین ابن علی بھی آیت تطہیر میں جیوں تب تک جیوں ان کی تمنا میں جیوں، وقت آخر بھی میرا ہے چاہت شبیر میں، زینب و شبیر دونوں لازم و ملزوم ہے، پائی جیسا ولولہ دیا گیا ہمیشہ میں، الاما نیزے پہ سر ہے حضرت شبیر کا، ہائے ہائے عابد بیمار ہے زنجیر میں۔ جی بالکل، جو امام کی عظمت بیان کی بہت خوبصورت اشعار ہیں، اور آصف مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس خطبے کے حوالے سے جو ظاہرہ نے بات کی ہے اس کے حوالے سے کچھ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ جی آصف کیا بتائیں گے؟ جب حضرت زینب نے خطبہ دیا تو ایک نابینا شخص تھا، اس نے اپنے ساتھ والے بندے سے پوچھا کہ کیا یہ علی خطبہ دے رہے ہیں، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ اس نابینا شخص نے کہا کاش میں بھی دیکھتا امام علی علیہ السلام کو۔ تو دوسرے شخص نے کہا تو شکر کر کے تو نابینا، کیونکہ تجھے یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہے کہ علی کی بیٹی
اس طرح بازار میں خطبہ دے رہی ہے اور بالکل علی کے لہجے میں. بالکل صحیح آصف نے بتایا. تو یہی دوستوں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ سے سنتے رہیں, آپ سے پوچھتے رہیں کہ جو آپ جانتے ہیں, جو آپ کو معلوم ہے, جو نالج ہے وہ آپ شیئر کرتے رہیں, کیونکہ یہ جو ہے کسی بھی نالج کا گین کرنا, کسی بھی علم کا حاصل کرنا کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے اس بلیسنگ کا انتظام کرتے رہتے ہیں. واقعی کربلا کا جو بیک گراؤنڈ ہے, تو شہداء کا تعارف ہے, اس کے علاوہ بہت سی معلومات مختلف طریقوں سے آپ کو ہم پہنچاتے رہے ہیں, کنوے کرتے رہے ہیں, اور انہی میں ایک طریقہ کون سا ہے, وہ ہے ذہنی آزمائش کا, یعنی کوئز کا. تو کیا خیال ہے آپ کا دوستوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئز ہم آپ کے لیے ارینج کرتے ہیں یہ افیکٹو وے ہے معلومات گین کرنے کا, انفارمیشن گین کرنے کا؟ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی صالح. جی صدف باجی, خاص طور پر ان بچوں کے لیے افیکٹو ہے جو بکس نہیں پڑھتے. جو بکس نہیں پڑھتے, بالکل. اور اس طرح کی جو انوائرمنٹ ہے ہم آپ کو دیتے ہیں, جو کوئز کا انوائرمنٹ ہے, یہ والا انوائرمنٹ نہیں جس میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یہ مطلب اس میں آپ لوگ بہت زیادہ لرننگ کر سکتے ہیں, آپ لرن کر سکتے ہیں, نالج گین کر سکتے ہیں. تو جناب ہم آپ کو جیسا ہم نے کہا کہ ہم ذہنی آزمائش کا سلسلہ اس لیے جاری رکھنا چاہتے ہیں, رکھتے ہیں, آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ کو تاریخی واقعات سے کچھ مطلب معلوم ہو, ان کے حوالے سے کچھ باتیں, حقائق معلوم ہو, تاکہ آپ جان سکیں کہ کیا سچ تھا, کیا جھوٹ تھا, جو کچھ جس پر آپ قائم ہیں, جو عقائد آپ کے ہیں, جو نظریات آپ کے ہیں, وہ حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں. اس کے لیے تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے کوئز کا ہم نے سلسلہ ترتیب دیا ہے. تو آئیے, اور آج تو بہت ہی انٹرسٹنگ کوئز ہے, کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ کوئز کا فائنل ہے. یعنی آج جو اتنا بچے انتظار میں ہیں, ساری ٹیمز انتظار میں تھیں, پارٹیسپینٹس ویٹ کر رہے ہیں کہ کون جیتتا ہے, کون ہارتا ہے. ویورز آپ ویٹ کر رہے ہیں, تو دیکھیے, آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. لیکن ہم کوئز کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ سے لیں گے اجازت, سب مل کر دیکھیں گے کوئز اور خداحافظ کہیں گے. ٹھیک ہے بچوں, اگلے پروگرام میں پھر ہم ملیں گے, اور اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.